नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मुईद पीरज़ादा 92 न्यूज़ की स्पेशल ब्रॉडकास्ट अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, जहां पर अब से कोई तकरीबन 4 घंटे पहले अमेरिका की जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बहुत सी ईस्टर्न स्टेट जैसे जहां न्यूयॉर्क है, वहां पर इंतखाबात का अमल शुरू हुआ है। जो बाइडन चैलेंजर हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। लेकिन ये आपको बताता चला जाऊँ, याद कराऊँ आपको कि ये इस लिहाज से बहुत ही गैर मामूली इलेक्शन है कि 100 मिलियन से ज़्यादा, यानी 10 करोड़ से ज़्यादा वोट पहले ही डल चुके हैं, जिसमें से 65 मिलियन 6.5 करोड़ जो हैं वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए डले हैं। 3.5 करोड़ 35 मिलियन जो हैं वो लोगों ने वॉक इन डाले हैं। और ये इसलिए हुआ कि कोविड-19 की वजह से हजूम को कम करने की कोशिश की गई है। ताहम ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद एतराज़ था। वो ये समझते हैं कि इस किस्म की वोटिंग में घपला होने के, करप्शन होने के, रिगिंग होने के चांसेस हैं। उन्होंने ये वार्न भी कर रखा है कि अगर स्विंग स्टेट्स में आज रात तक वोटिंग के काउंटिंग को कंप्लीट न किया गया, खास करके पेंसिल्वेनिया में, तो वो इसे कोर्ट्स में चैलेंज करेंगे। वो कहते हैं आई विल सेंड इन द लॉयर्स, जिसकी वजह से ये ख़तरा है कि अमेरिका का ये इलेक्शन 20 बरस पहले अमेरिका का एक ऐसा इलेक्शन हुआ था जब जॉर्ज बुश और एल गोर के दरमियान इलेक्शन था, जब अमेरिका के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को मानने से सियासी जमातों ने इनकार कर दिया था और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था। बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। हमारी आज की नशिस्त 9 बजे तक जारी रहेगी। ये उसका दूसरा नशिस्त का हिस्सा है और इस नशिस्त में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे बिलाल खानी साहब, जो कि प्रोमिनेंट कॉलमिस्ट हैं, इस वक्त वाशिंगटन में हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मसलसल लिखते रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे खुरम लतीफ़ मियाँ साहब, जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन भी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड हैं, वहाँ के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। अनवर इकबाल साहब मशहूर सहाफ़ी हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के हवाले से और अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से, डॉन अखबार में गुज़िश्ता कई बरस से लिख रहे हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक इशूज़ के हवाले से बात करते हैं, वो भी हमें इस नशिस्त में ज्वाइन कर सकेंगे। मैं बात का आगाज़ अगर बिलाल लाखानी साहब से करूँ। बिलाल लाखानी, आप इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, आई ऑफ द स्टॉर्म मेन जो जगह है जहाँ इत्तलातन की कैफियत है, थोड़ा सा ये हमें समझा दीजिए कि हम पाकिस्तान में जितने भी मीडिया को देखते हैं वो प्रो डेमोक्रेटिक है। CNN को यहाँ देखा जाता है, यहाँ फॉक्स अवेलेबल नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ा जाता है, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब प्रो डेमोक्रेटिक हैं, लेफ्ट लीनिंग है। हमें तो यही लगता है जैसे जो बाइडन इलेक्शन जीत चुके हैं। लेकिन 2016 में भी ऐसा ही था कि पोल्स ये पॉइंट आउट करते थे कि हिलरी क्लिंटन जो है उनको सबकत हासिल है, लेकिन फिर हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज को जीत लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी आपको वहाँ पर क्या सूरत हाल समझ आ रही है? आई थिंक मोहित साहब, 2 की थिंग्स जो हैं वो देखना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि बिल्कुल कल शाम को भी ऐसा माहौल लग रहा था कि जैसे कराची में हड़ताल होने वाली है 1990s में, एक खौफ की फिजा थी, जो स्टोर फ्रंट्स थे वो बोर्ड अप हो रहे थे। वॉलमार्ट जो अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर है, उसने गन्स की सेल्स जो है वो रोक दी थी। एक खौफ का फिजा है कि इधर शायद वायलेंस या हंगामा आज नहीं हो। आज शाम को भी व्हाइट हाउस पे जाऊंगा जब ये सब कुछ प्ले आउट हो रहा होगा, तो एक पूरा जो शहर है वो ऑन एज है, पुलिस पेट्रोल्स हो रही हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है रखने के लिए। इसकी क्या वजह है? अमेरिका के अंदर खौफ होना क्या वजह है इसकी? लेकिन अमेरिका और कराची में तो बहुत फर्क है। यहाँ कोई MQM नहीं है, यहाँ कोई अमन कमेटी नहीं है। क्या वजह है यहाँ पर इस किस्म के खौफ की? इसकी सिर्फ एक और एक ही वजह है, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब वो जो जैसे आप बात कर रहे थे कि मीडिया जो है वो लिबरल लीनिंग है, आपको भी लगता है कि बाइडेन जीतेंगे और ज्यादातर यही लगता है कि बाइडेन जीतेंगे, लेकिन ट्रंप एक अपने अमेरिकन जो वोट को इज्जत दो का जो एक नारा है वो इधर लगाने वाले हैं। शाम को अगर उनको शिकस्त होती है तो अनलेस बाइडेन इलेक्शन स्वीप कर जाते हैं, इन एनी अदर सिनेरियो ट्रंप जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, वो अपनी शिकस्त को मानेंगे नहीं। वो अपने सपोर्टर्स को बोलेंगे कि आप आए सामने, और ये सिर्फ कोर्ट्स में नहीं लड़ा जाएगा, ये केस जो है वो स्ट्रीट्स पे भी एडवोकेट हो सकता है। और इसी वजह से इतनी प्रोएक्टिवली जो है वो बिजनेसेस जो हैं अपने आप को बोर्ड अप कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में आज हवा ब्लो होगी। लेकिन जो इस खौफ की फिजा का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रंप साहब हैं। अब पाकिस्तानी व्यूअर सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो धांधली के इल्जाम लगा रहा है इलेक्शन में, लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान में भी धांधली के इल्जाम ऑपोजिशन लगाती है। ये हुकूमत में उन्हीं की हुकूमत इलेक्शन करवा रही है और वो कह रहे हैं कि उन्हीं के इलेक्शन जो उन्हीं की हुकूमत करवा रही है उसमें भी धांधली हो सकती है। ये बेसिकली गहराई है बात की, और वो जेन्युइनली समझते हैं
کہ ادھر کی اسٹیبلشمنٹ جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے وہ ان کے خلاف ہے, ادھر کا جو میڈیا ہے وہ ان کے خلاف ہے, اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے ووٹرز کو جن کی آواز چھینی جاتی ہے. میں ادھر پاکستانی امریکن بھی جو ٹرمپ ووٹرز ہیں ان سے بات کر رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ کو ووٹ دینا اپنا نکاح توڑنے کے برابر ہے, یا کچھ لوگ یہ وریڈ تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہوں گی یا نہیں پاکستانی خاندان میں اگر وہ ٹرمپ کو پبلکلی سپورٹ کریں. تو ٹرمپ کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے پبلک میں, ایون ود ان دا پاکستانی امریکن کمیونٹی, اور اسی لیے جو ہے وہ ٹرمپ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میرے ووٹرز کو اور میرے ووٹ کو عزت دو, اور اسی لیے ہنگامے کا ایک پوٹینشیل ہے آج شام کو اینڈ ان دا نیکسٹ کپل آف ڈیز انلیس بائیڈن الیکشن کو کلین سویپ کرتے ہیں. خرم لطیف میاں صاحب کی طرف میں جاتا ہوں. خرم صاحب, جو کچھ یہ بلال لاکھانی کہہ رہے ہیں یہ آپ کو کوئی حقیقت پسندہ پرسپیکٹیو لگ رہا ہے, یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بلال زیادہ پیرانوائڈ ہو گئے ہیں وہاں پر سی این این کو سن کے, سی بی ایس کو سن کے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں میڈیا سے ہی ساری پروجیکشن ہوتی ہے. کیا امریکہ میں واقعی وائلنس ہو سکتی ہے الیکشن کے اوپر, امریکہ جیسے ملک کے اندر؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں بلال کی بات کو تھوڑا سا لے کے آگے چلتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خوف کی فضا جو ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خوف کی فضا پیدا کیسے ہوئی. اس میں اگر ہم دیکھیں پینڈیمک اور کووڈ-19 کرونا کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ پچھلے 4-6 مہینے سے نہ صرف پوری دنیا بلکہ امریکہ میں بھی بہت زیادہ پینک پھیلا ہوا تھا. آپ نے دیکھا بزنسز بند ہو گئے, اسٹاک مارکیٹ کچھ حد تک گری, پھر واپس آئی آہستہ آہستہ, اور انمپلائمنٹ جو تھا وہ لیس دین 1% تھا اس سے پہلے, اور اس کے بعد ایک دم سے اٹس کلوز ٹو 10% ناؤ. تو یہ خوف کی فضا جو تھی تھوڑی سی یہ پہلے سے پیدا ہوئی بھی تھی امریکہ کے اندر کووڈ-19 کرونا کی وجہ سے, اور اسی وجہ اس کو لے کے آگے چلتے ہوئے جو ٹرمپ نے ٹویٹس کی اور جو ٹرمپ نے اس کو ہوا دی تھوڑی سی مائنورٹیز کو بھی, اور آپ کو پتا ہے اس سے پہلے کچھ عورتوں کے بارے میں بھی ٹرمپ نے اس طرح کی ٹویٹس کی, تو وہ ساری چیزیں مل کے ایک ایسی خوف کی فضا پیدا ہو چکی ہے جس میں آپ کا کرونا وائرس کا بہت بڑا فیکٹر ہے, آپ کی جو مائنورٹیز ہیں لٹینوز, افریقن امریکن, ان کا بہت بڑا فیکٹر ہے, جو جارج فلوئڈ کا انسیڈنٹ ہوا منیاپولس میں وہ بہت بڑا فیکٹر تھا, اس کی وجہ سے وائلنس پورے امریکہ میں پھیل گئی, شکاگو میں ہوئی, آپ نے دیکھا پورٹلینڈ میں ہوئی, کیلیفورنیا میں ہوئی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان سب نے بہت بڑا رول پلے کیا, اور جیسے بلال صاحب کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے ایسا چانس ہو اگر بائیڈن نے بہت بڑی مارجن سے سویپ نہ کیا تو پھر ڈیفینیٹلی نوئنگ ٹرمپ the way Trump is for the last 4 years وہ ضرور اس کو کنٹیسٹ کریں گے. لیکن خرم صاحب ایک چیز بلال صاحب نے بڑی مزے کی کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنا پولیٹیکلی ان ایکسیپٹیبل, پولیٹیکلی ان پاپولر ہے, خاص کر کے جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں, ایشین کمیونٹی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کوئی نہیں کرے گا, بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن اس کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ جب پولز ہوتے ہیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ کھل کے نہیں کہتے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے. یہ چیز پہلے بھی ہم نے پڑھنے میں آئی ہے, اور جو چونکہ لوگ کھل کے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن دل سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پچھلے الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا کہ پول سارے یہی ایسا نہیں ہے کہ ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل ہے. جی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ الیکٹورل کالج تو جیت گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ لاسٹ ٹائم بھی. جی جو لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو امریکن پرسپیکٹو ہے, جو مڈ ویسٹ کی بیلٹ ہے جس کو ہم ویسے بھی ریپبلکن بائبل بیلٹ کہتے ہیں, وہ سب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائی ہارڈ فینز ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دل گو اینی کرونا نو کرونا, اکانومی نو اکانومی, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رہیں گے, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت کھل کے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایک پرسپیکٹو ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کھل کے نہیں کرتے, دس از اے ویری رانگ پرسپیکٹو. آن دی ادر ہینڈ جو بائیڈن کے جو لبرل ہیں اور جو لوگ جو بائیڈن کے ساتھ ہیں, وہ آپ نے دیکھا, اور اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. میڈیا کو ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ سارٹ آف موک کرتا رہا اور کہتا رہا کہ میڈیا فیک نیوز ہیئر, فیک نیوز دیر. سی این این کو پسند نہیں کرتا, اور آئی تھنک ایک ہی چینل ہے امریکہ میں اس وقت جو تھوڑا بہت اس طرح کی رپورٹنگ کرتا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند ہے, وچ از فاکس نیوز. لیکن اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا چینل نہیں ہے جس کو ہر کسی چینل کو ڈونلڈ ٹرمپ فیک نیوز کہتا رہا. تو اس میں میڈیا نے بھی تھوڑا سا پارٹ پلے کیا ہے. جنرل اعجاز ایوان صاحب, ایک ہمیں ڈیوائڈ نظر آتی ہے کہ جو مائنورٹی اوپینین ہے, جو ایشین اوپینین ہے, جو ایک لیفٹ کی اوپینین ہے امریکہ کا جو پریڈومیننٹ میڈیا ہے,
وہ سبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت خلاف ہیں. وہ ایک پورا ماحول بھی ایسا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینیٹلی طور پہ یہ الیکشن ہار جائیں گے. لیکن اگر آپ پاکستانی ریاست کے مفادات کو دیکھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 2017 میں جب سے وہ پریزیڈنٹ کا انہوں نے چارج سنبھالا تو ماں سوائے ایک آدھ دو انہوں نے ٹویٹ کیے تھے پاکستان کے بارے میں بڑے نیگیٹو, انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے پاکستان کے خلاف. اور وہ جو ایک ٹرینڈ تھا کہ جب ایک امریکن انڈر سیکرٹری یہاں پہ آتا تھا ساؤتھ ایشیا میں تو وہ بھارت میں کھڑے ہو کے پاکستان کو کہتا تھا ڈو مور اور یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ سب ٹرینڈ بھی ختم ہو چکا ہے. تو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو بہتر لگتے ہیں یا آپ کو جو بائیڈن بہتر لگتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بات یہ ہے محیط کہ امریکن پالیٹکس بڑی انٹرسٹنگ فیز میں اس طرح گئی ہے کہ ایک تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں بڑی ڈویسو پالیٹکس ہوئی ہے اور اس نے سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جس طرح منشور کو ووٹ ہے یا ان کی جو پالیسیز ہوتی تھی ان کو ووٹ ہوتا تھا, لیکن اب وہاں تھوڑا سا رنگ اور نسل اور مائگریٹیز کی بھی بات جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی, اور جو افریقن امریکن تھے یا ایشین امریکن تھے انہوں نے سم بٹ انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیا. دوسری طرف دوسری بات جو ان کی سیاست میں رہی وہ بڑی انپریڈکٹیبلٹی جو ان کی پرسنالٹی کی ہے اور ان کی پالیسیز کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو بھی اپنے 4 سال کا وقت گزارا وہ ایسا ہی رہا کہ ایوری ون واز آن دا ایج, اور یہ کہنا بہت مشکل تھا کہ اس کرائسس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کیا ہوگی. پھر یورپ اور نیٹو کے ساتھ بھی جو انہوں نے سلوک کیا, نیٹو ممبران کے ساتھ بھی یورپ کے ساتھ بھی, ایک طرح سے ہی از اے بزنس مین اور ان کی سوچ بزنس اورینٹڈ ہی رہی. اور جو ایک کمیونٹی امریکہ میں ہے جو اپنے بزنس کو دیکھتی ہیں, اپنی ترقی کو دیکھتی ہیں, امپلائمنٹ اپرچونٹیز کو دیکھتی ہیں, اور باہر والوں پہ دروازے بند کر کے لوکل امریکن پہ اوپر دروازے کھولنے والی جو سیاست ہے معیشت کے دروازے, تو وہ اس لحاظ سے ایک خاص طبقہ ان کو پسند بھی کرتا ہے کہ یہ پالیسیز شاید امریکہ فرینڈلی ہیں اور وہ اس کو اپنا دے کین میک مور منی. جہاں تک آپ کے سوال کے اس کا لہذا یہ کہنا کہ کس طرف ووٹ سوئنگ کرے گا, یہ تو ابھی اس وقت میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. میں کچھ زیادہ گہرا علم بھی نہیں رکھتا امریکن پالیٹکس کے بارے میں, یا وہاں کے الیکٹورل کالج جو ہیں جو اس کی نٹی گریٹیز ہیں میں ان کو نہیں سمجھتا ہوں. یہ ہمارے دونوں مہمان خرم لطیف صاحب اور بلال لاکھانی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. رہا پاکستان کے ساتھ ریلیشنز, تو ہم اس فیز سے بھی آؤٹ ہیں جب ایک کہا جاتا تھا کہ جب ملٹری رجیم ہو تو ریپبلکن کے ساتھ وی جیل ویل, اور جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوں تو پھر وہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو گون پاسٹ دیٹ سٹیج, کیونکہ اب پاکستان کے تعلقات 4 چیزوں پہ امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں, اور یہی 4 ڈیفائننگ فیکٹرز ہیں جو ڈیفائن کریں گے امریکہ کے ساتھ ریلیشن کو. ایک امریکہ کی افغان پالیسی, اور ابھی یہاں سے ٹروپس وڈرال ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیا پالیسی ٹورڈز افغانستان رکھتے ہیں, ایک یہ دیکھنا ہوگا. پھر ہندوستان کے ساتھ ان کے بڑھتے ہوئے تعلقات ویزا وی چائنا, اگر چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی اور وہ زیادہ نزدیک آتے ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں انتخابات سے پہلے ہی انہوں نے 2-on-2 کے جو ایک ہوئی میٹنگ انڈیا میں ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان پالیسیز سے لگتا ہے کہ بڑا کلیئر بیکا جو انہوں نے سائن کیا. جی ایکسچینج اینڈ کوآپریشن کا جو ہے بیکا, لیکن یہ جھکاؤ تو ڈیموکریٹس کا بھی تھا, اس سے ان کا بڑا واضح جھکاؤ. لیکن جنرل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیموکریٹس ہوں, یہ تو ایک مسلسل ٹرینڈ ہے گزشتہ 10 برس سے. ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں, ان کا ہندوستان کے ساتھ تو ایک رومانس ہے. کیا چیز ڈیفائن کرنے جا رہی ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اسی طرح آپ سی پیک اور چائنا کے ایک آلٹرنیٹ روٹ جو ہے انڈین اوشین, عربین اور انڈین اوشین کی طرف جو ہم نے انہیں ایک آلٹرنیٹ روٹ دی ہے, اور آگے جس کی اوپننگ سینٹرل ایشیا اینڈ یوریشیا کی طرف ہو رہی ہے اور رشیا کے اس میں شامل ہونے کے امکانات ہیں. تو یہ جو اکنامک گروتھ ہے چائنا کی, یہ ان اینی کیس دونوں کو سوٹ نہیں کرتی, اور دونوں پریزیڈنٹس اپوز کریں گے جو بھی ان میں سے الیکٹ ہوتا ہے. لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ابھی بھی ایک کوشچن مارک ہی رہے گا, اور ہمیں بڑے انٹیلیجنٹلی اپنے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کرنی پڑے گی, اور بڑی ویژن کے ساتھ اپنی امریکہ پالیسی کو چلانا پڑے گا, کیونکہ نہ ہم چائنا سے اپنے راستے جدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, یہ نہیں ہو سکتا.
اور ہم نے 60 سے لے کے ابھی تک جو بالکل چائنا امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھا، اس نے بھی ہمیں جتنا پے آف کیا یا جتنے ہم نے سفر کیا وہ بھی ایک تاریخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہذا ان میں سے جو بھی شخص الیکٹ ہو جاتا ہے، مجھے کوئی ایسی سی چینج نظر نہیں آ رہی جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی. ایسا نہیں ہوگا. جی، اگر بریک سے پہلے انور اقبال صاحب مجھے اگر سن پا رہے ہیں، اگر انور اقبال صاحب مجھے نہیں جوائن کر پائے، مجھے بتایا گیا کہ ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر پائے. بلال لاکھانی صاحب، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کی پاکستان کی جو ریاست کے جو خارجہ انٹرسٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ اور جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے امریکہ کے اندر، ان کے اب انٹرسٹ ایک نہیں ہے؟ جو مائنورٹیز ہیں ان کی ضرورت ہے کہ ڈیموکریٹس آئیں تاکہ ان کو بریدنگ سپیس ملے، اور جو ایک نیگیٹو کیریکٹرائزیشن ہے امیگرینٹ کی یا کلرڈ کمیونٹیز کی وہ ختم ہو، اور جو ایک وائٹ سپریمیسی کا نعرے لگ رہے ہیں امریکہ میں وہ ختم ہو. لیکن آن فورن پالیسی میں ایران اور چین، ان کے ساتھ سختی رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، پاکستان کے ساتھ کوئی ان کا بہت سخت رویہ نہیں تھا. بالکل، لیکن اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان جو امریکہ کی ریاست ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی سے بالکل بھی انفلوئنس نہیں ہوتی ان اے میننگ فل وے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں تو وہ لارجلی انسٹیٹیوشنل بیسس کے اوپر، امریکہ کے اندر بھی انسٹیٹیوشنل بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اور زیادہ تر فرینکلی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہیز ناٹ ہیڈ اے پاکستان پالیسی. پچھلے 20 سال میں پاکستان کی پالیسی ان کی افغانستان کے لینس تھرو ڈٹرمن ہوئی ہے، اور ابھی بھی چاہے ٹرمپ صاحب جیتیں یا چاہے بائیڈن صاحب جیتیں وہ لارجلی سیم ہی رہے گی. صرف ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے خطے میں اگر بائیڈن صاحب جیت جائیں، وہ ایران کی طرف سے آئے گا کہ اگر بائیڈن جو ہیں وہ ایران سے زیادہ بات چیت کرنے کے لیے کھلے ہوں گے، اس سے آ سکتا ہے پیس پوٹینشلی ریجن کے اندر. اگر ایران اور امریکہ کی دوستی ہو سکتی ہے، اور اگر پاکستان ایک سمجھدار سفارتکاری کرے تو وہ ایک ویژن پریزنٹ کر سکتی ہے ریجن کے لیے کہ پاکستان، افغانستان اور ایران کو امریکہ کی ایک اکنامک ایڈ پیکج ملے جیسے افغان پیس ڈیل پروسیس ہو رہی ہو، اور امریکہ کے ادھر دوست بن سکیں چائنا کی انڈر بیلی میں، جہاں چائنا جو امریکہ کا ایک اسٹریٹجک رائیول ہے. اور اس طرح جو ایک انڈیا اور امریکہ کی جو دوستی ہے اس کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کاؤنٹر بیلنس پرووائڈ کر سکتے ہیں ورسز دا نیریٹو ان وچ پاکستان، افغانستان اور ایران جو ہیں وہ رفلی امریکہ جو ہے یا تو ان سے ڈس انگیج کر جائے یا ان سے ہاسٹائل رہے. تو یہی ایک طریقہ ہے، لیکن پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اس چیز کے اوپر بہت ہی لمیٹڈ ہے. یہی ایک بہت امپورٹنٹ پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے بلال لاکھانی نے کہ فرق ایک پڑ سکتا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ طور پر، تو پھر ایران کی طرف جو ایک بہت ہی سخت روش ہے اس میں کسی حد تک فلیکسیبلٹی یا لچک ہو سکتی ہے. شاید چین کی طرف بھی فلیکسیبلٹی ہو کسی حد تک، جس کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ اسپیس مل سکتی ہے ریجن میں، ورنہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن شاید کوئی فرق ادروائز نہ ڈال سکے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے اسپیشل براڈ کاسٹ کو جاری رکھتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اس وقت یہ 92 نیوز کی اسپیشل براڈ کاسٹ امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے ہے، اور اب سے تقریباً 4.5 گھنٹے پہلے ایسٹ کوسٹ میں امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ 100 ملین سے زیادہ، یعنی 10 کروڑ سے زیادہ کا ووٹ جو ہے وہ الیکشن کے اس دن سے پہلے ہی ڈل چکا ہے، جس میں سے 65 ملین 6.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈلا ہے، اور 3.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ واک ان ووٹ ڈلا ہے. اور یہ اس لیے ڈلا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے کراؤڈز کو ڈسکریج کرنے کا مقصد تھا. تاہم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روش کو روکنے کی کوشش کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر گھپلا ہو سکتا ہے، اس میں ریگنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ وارن بھی کیا کہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں جیسے پینسلوینیا ہے، اگر آج رات تک وہاں ووٹ کاؤنٹ کا عمل مکمل نہ ہوا تو وہ لائرز کو بھیجیں گے، مطلب ہے کہ وہ کورٹ ایکشن کر سکتے ہیں. یہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. بات کو میں شروع کرتا ہوں جناب خرم لطیف میاں صاحب کی طرف، جو کہ پاکستانی امریکن ہیں. اور سب کتنا سیریس ہوگا، کیا اتنی بڑی تعداد میں جو پوسٹل بیلٹ ہے یا جو ایک ارلی ووٹ ہے 100 ملین سے زیادہ، 10 کروڑ سے زیادہ، یہ آدھی رات تک کاؤنٹ ہو پائے گا؟ اور اگر یہ کاؤنٹ نہیں ہو پائے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ پھر کیا واقعی کورٹ چیلنج کر دیں گے؟
جی ڈاکٹر صاحب، یہ 100 ملین ووٹس جو ابھی تک کاسٹ ہو چکے ہیں اور ان میں سے 70% پوسٹل بیلٹس جو ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس جو ہیں وہ زیادہ، یہ ڈیموکریٹس کی فیور میں زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے، اور زیادہ ووٹس جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ہوتے ہیں. ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا لا ہے، ہر اسٹیٹ کی کیا وجہ ہے؟ پالیسی ہے، اور اس طرح سے اتنے زیادہ ووٹس، جی ہر اسٹیٹ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ پوسٹل بیلٹ کیوں ڈیموکریٹس کو فیور کرتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پوسٹل بیلٹ جو ہوتا ہے، ارلی ووٹنگ جو ہوتی ہے، وہ ڈیموکریٹس کو فیور کیوں کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی ریپبلکنز یوزلی ہسٹوریکلی دیکھا گیا ہے کہ وہ لاسٹ منٹ میں نکلتے ہیں اور ان پرسن ووٹ کرنا پسند کرتے ہیں. ان میں زیادہ تر جو بائبل بیلٹ اور جو مڈ ویسٹ امریکہ ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگ سپر ٹیوزڈے کو نکلیں اور ووٹ ڈالیں، ورسز ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. اور کچھ اس سال جو انیوژول فیکٹر، بہت بڑا انیوژول فیکٹر، وہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا ہے. لوگ لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے تھے لمبے کراؤڈز میں، تو انہوں نے پوسٹل بیلٹس کو پریفر کیا اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ کیے. بیک ٹو دا پوائنٹ، جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ الیکشنز نظر آ رہے ہیں اب، اور جیسے اب جو بائیڈن کی لیڈ ہے 8 to 9% کی، اگر دیکھا جائے تو 3 to 4% جو مارجن آف ایرر ایدر وے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود لگ رہا ہے کہ جو ایسٹ کوسٹ پہ بیلٹنگ بہت زور و شور سے جاری ہے، کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ونر ہیں اور وہ بہت سی ریڈ اسٹیٹس کو بلو اسٹیٹس کنورٹ کر سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی چینج آ سکتی ہے اس میں. لیکن بلال، اگر آپ کی طرف آ جاؤں کہ یہ بات تو اس میں تو 2016 کے جو انتخابات تھے اس میں بھی ہلری کلنٹن نے 48% پاپولر ووٹ جیتا تھا اور اکثریت ووٹ ان کے پاس تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو 47% ملا تھا. لیکن جو ریاستیں تھیں الیکٹورل کالج کے اندر، وہ زیادہ ریاستیں جو ہیں وہ ریڈ تھیں. اور ابھی بھی جب ہم میپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو ریاستیں ہیں، جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، اگر وہ ریپبلکن ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ کیلیفورنیا سے یا نیو یارک سے، سان فرانسسکو سے کتنے ہی ووٹ کیوں نہ لے لے ڈیموکریٹک پارٹی اور جو بائیڈن، وہاں کے الیکٹورل کالج کے ووٹ تو اتنے ہی رہیں گے. تو یہ کیوں ایک ڈن ڈیل سمجھی جا رہی ہے؟ یہ جو 8 ریاستیں ہیں، سوئنگ اسٹیٹس جو ہیں، یہ جس طرح سے فیصلہ کریں گی ویسے ہی الیکشن کا فیصلہ ہوگا. بالکل. اس میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری بتاتا ہوں، جو آپ پچھلا بھی کوشچن پوچھ رہے تھے کہ کیوں میل ان بیلٹس ڈیموکریٹس کو فیور کر رہے ہیں. تو آج میں ابھی ادھر میری ہوٹل کے سامنے ہی ایک پولنگ اسٹیشن تھا، اور آئرونکلی وہ پولنگ اسٹیشن ہے کیپٹل ون ارینا، جہاں عمران خان صاحب نے اپنا جلسہ کیا تھا جب وہ واشنگٹن ڈی سی میں آئے تھے، اور کچھ 30,000 بندہ اس ووٹنگ اسٹیشن پہ وہ اس جلسے میں تھا. تو آج میں صبح 6 بجے اٹھا، میں نے بولا ووٹنگ کی لمبی لمبی لائنز ہوں گی، تو میں جا کے ارلی پہنچتا ہوں کیپٹل ون ارینا، اور وہاں دیکھتا ہوں کہ کتنے ووٹرز ہیں، ان سے بات کرتا ہوں. تو ان ٹوٹل صبح 7 بجے جب وہ ووٹنگ بوتھ کھولا تو 6 ووٹر تھے، 6. پھر میں اندر گیا پولنگ اسٹیشن کے اندر، ود ان دا فرسٹ 20 منٹس کوئی 20-25 ووٹر آئے، اور پھر کوئی بھی نہیں آیا پولنگ اسٹیشن. آئی واز دیئر فار اراؤنڈ این آور. اور یہ ان کا سپر پولنگ اسٹیشن ہے، جہاں 6 ایریاز ہیں واشنگٹن ڈی سی میں جہاں لارج نمبر آف ووٹرز ور ایکسپیکٹڈ. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی کیا ہوا ہے. پھر ادھر پولنگ آفیشل سے بات ہوئی تو پھر سمجھ آیا کہ بیسکلی ایک تو میل ان بیلٹس کی کافی اکثریت تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ارلی ووٹنگ بھی پچھلے چند دنوں سے ووٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی ان واشنگٹن ڈی سی، جو لوگ آ کے فزیکلی ووٹ کر پا رہے تھے. تو ووٹنگ جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے. لیکن اس میں اس وجہ سے ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے میل ان پہ، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈی لیجیٹمائز کر رہے ہیں میل انس کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میل ان بیلٹ میں دھاندلی ہوگی، اور وہ کر یہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر الیکشن کلوز ہوتا ہے تو جو آج ووٹ ہوں گے وہ تو کاؤنٹ آج شام تک آ جائے گی، اور اگر اس میں ٹرمپ کی اکثریت ہے اور اگر الیکشن کلوز ہے تو ٹرمپ وکٹری بھی ڈکلیئر کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، اور وہ میل ان بیلٹس کو کاؤنٹ ہونے کے لیے ویٹ. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. 2013 کا الیکشن یاد آتا ہے. اب یہ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ جو آج لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، جو آج 30-40 ملین ووٹ ڈلے گا آج کے دن میں، وہ تو آدھی رات تک کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن جو 100 ملین ووٹ پہلے ڈل چکا ہے، میل ان ہے یا واک ان ہے، وہ رات تک کاؤنٹ نہیں ہو پائے گا. یہ تھوڑا سمجھا دیں کہ وہ نہیں کاؤنٹ ہو سکے گا. اس میں دیکھیں، امریکہ کے اندر پاکستان کی طرح ایک سینٹرل الیکشن کمیشن نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ جو ہے، ہر اسٹیٹ کی ڈفرینٹ پالیسیز ہوتی ہیں.
कुछ स्टेट्स के अंदर वो काउंट हो जाएगा, कुछ स्टेट के अंदर मेल इन बैलेट्स भी सिर्फ आज ही खुल सकते हैं और आज ही काउंटिंग शुरू हो सकती है, लेकिन वो लोग भी शायद खत्म कर पाएं या करीब आ जाएं काउंटिंग के। लेकिन कुछ स्टेट्स में इलेक्शन के बाद आप मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग शुरू करते हैं और कुछ स्टेट्स में तो 1-2 दिन वेट करने के बाद जो है मेल इन बैलेट शुरू हो सकते हैं। इसमें भी एक बहुत लड़ाइयां थी और लीगल केसेस हो रहे हैं कि मेल इन बैलेट्स कब तक एक्सेप्ट हो सकते हैं और कब नहीं एक्सेप्ट हो सकते। इसी जो एम्बिग्विटी है, इसी के ऊपर ट्रंप खेलने की कोशिश कर रहा है और चाह रहा है कि अगर मेल इन बैलेट्स उसके फेवर में नहीं जा रहे तो वो उसको डीलेजिटिमाइज कर पाए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम बिलाल लाखानी कि अगर आज के दिन में जो वोट पड़ता है 30, 35, 40 मिलियन, डॉक्टर साहब एक बात मैं क्लियर करता चलूं होती है तो वो अपने आप को एक विनर। मैं थोड़ा सा जनरल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं क्योंकि अभी तक बात नहीं कर सका, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। जनरल साहब जाजान, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टीफन पेन से भी हमारी बात हो सके। नाजरीन, जो गुज़िश्ता 20 बरस में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एज अ लॉबिस्ट वाशिंगटन में रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वाशिंगटन के वो इनसाइडर हैं, वो खासे प्रो रिपब्लिकन होंगे, उनसे भी मैं समझ सकूं कि वहाँ के इलेक्शन डायनामिक्स एक रिपब्लिकन लेंस से कैसे देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर में शायद मेरी उनसे बात हो सके। जनरल साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विक्टर डिक्लेयर कर दिया जैसा कि बिलाल लाखानी ने इशारा किया है, तो फिर तो ठीक ठाक ही मसला पैदा हो जाएगा अमेरिका के इंतखाबात में। जी यकीनन, देखिए जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रीएम्प्ट कर चुके हैं ये कहकर कि मैं मेल इन वोट को पसंद नहीं करूंगा और उसमें धांधली के इम्कानात हैं। अभी जिस तरह के हमारे ये दोस्त बता रहे हैं जो अमेरिका को बेहतर समझते हैं कि कुछ रियासतें ऐसी हैं जिनमें वोट गिने जाएंगे 1 से 2 दिन बाद। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो एक चीज तो मुझे जो नजर आ रही है कि ये रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते हैं तो इसको कंट्रोवर्शियल बनाने में वो कामयाब भी हो जाएंगे और बहुत हद तक इसको कॉन्टेस्ट भी करेंगे। अब देखना ये है कि दुनिया की इतनी पावरफुल स्टेट, इतनी एडवांस्ड कंट्री, इतना एजुकेशन लेवल उनका है, डेवलपमेंट है, हर लिहाज से नंबर 1 स्टेट है। तो अब देखना ये है कि इस क्राइसिस को वो कैसे मैनेज करते हैं। वील हैव टू लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर कि अब ये किस तरीके से सिचुएशन होती है। आई विश कि ये स्मूथ हो जाए एंड हुएवर कम्स इन पावर। देखते हैं कि उसके साथ पाकिस्तान अपने आप को कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करता है। जो बात ईरान वाली की जा रही थी, यकीनन जो बाइडेन का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा अमेरिका की ईरान की तरफ, लेकिन वहां अब जितनी इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है और जिस तरह के एग्रीमेंट हो चुके हैं, $450 बिलियन एंड 25 years का एग्रीमेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, रोड, रेल और ट्रेनिंग और पॉलिसिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग और कम्युनिकेशन। तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है कि अब ईरान के लिए भी ऑल टुगेदर एक टर्न लेके अमेरिका की तरफ झुकाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो अमेरिका को कैसे अकोमोडेट करते हैं। अगर जो बाइडन आ जाते हैं और वो न्यूक्लियर पीस डील जो थी उसको रिविजिट करने का कोई सूरत निकालते हैं तो इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी इस रीजन में। और अफगानिस्तान से निकलने का जहां तक है, अब वो भी देखते हैं कि जितनी वायलेंस इस वक्त अफगानिस्तान में शुरू हो गई है या करवाई गई है बाय डिजाइन, आज भी हुई, पिछले हफ्ते भी हुई, और जिस तरीके से वहां हालात जा रहे हैं, वो कुव्वतें किस तरीके से अगर जो बाइडन इलेक्ट होते हैं तो उनके ज़हन पे कैसे प्ले करेंगी, क्योंकि 25 दिसंबर तक डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था फोर्सेस को वहां से निकाल लेने का। तो अब पेंटागन कैसे इसको प्ले करता है, ये बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा रिलेशनशिप में। जो आउटगोइंग चाइनीज एम्बेसडर हैं याओजिंग, उनसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो ये हमने पूछा उनसे ईरान वाला, उन्होंने कहा कि ये भी डन डील नहीं है, इसका एक बेसिक खाका तो है लेकिन इसके ऊपर भी फाइनलाइजेशन जो है ये $400 बिलियन की ये भी हो नहीं सकी है। क्योंकि मीडिया इसको मसलसल रिपोर्ट कर रहा है जैसे जनरल साहब ने कहा, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसडर ने वजाहत की कि अभी फाइनल नहीं हुआ है। वैसे भी अगर अमेरिका से रिस्पाइट मिलेगी ईरान को तो ज़ाहिर है कि ईरान उसे वेलकम कर सकता है। मेरी कोशिश है कि स्टीफन पेन से भी हम बात कर सकें, जो वाशिंगटन इनसाइडर हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ लॉबिस्ट रहे हैं गुज़िश्ता 20 बरस में, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं खुर्रम लतीफ़ साहब की तरफ आता हूँ, जो नक्शा खींचते हैं बिलाल लाखानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही क्लेवरली अपने सपोर्टर्स को ये बता रखा है कि आप लोगों ने मेल इन वोट नहीं करना बल्कि आज उन्होंने वोट करना है, और जो कैफियत के बता भी रहे हैं बिलाल लाखानी ज़ाहिर है वाशिंगटन में है,
अच्छा, नाज़रीन, मुझे बताया गया कि स्टीफन पेन जो है Stephen Payne, as I mentioned earlier, Stephen Payne is a Washington insider who has worked with the government of Pakistan in the past 20 years, off and on, as a lobbyist. He's a Washington insider. He's joining us from Houston, I assume. Stephen, a very warm welcome to this discussion. Thank you. It's a delight to be here. Stephen, thanks. Stephen, we generally understand United States by United States global media like CNN, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, CBS. We don't really have much access to the other alternate media on the United States. And the impression which we have in this country at the moment is that election is a done deal with 100 million votes cast earlier, more than 100 million. And Joe Biden leading nationally and also in the swing states, the 8 swing states. This is more or less a done deal, and if the election is very close in the end, then President Donald Trump will probably refuse accepting the results and the possibility of violence. We have also been told that how Walmart has stopped selling the guns. I mean, what is your reaction and comment to all that? Yeah. You know, when I was in Pakistan 10 days ago, I would have said the exact same thing. I was convinced that that's the way that it was headed. But I will tell you, in the last about 6 days, you've seen a really big shift. And even the mainstream media like CNN and others are saying that the race is becoming much, much more close. Okay. Now, what I've, jokingly said to a few people, does that mean that President Trump will peak today, or is he going to peak on Thursday? Thursday isn't going to do him much good. But there's definitely a big momentum shift that's gone over the last 6 days. I'll give you one example. He was in Pennsylvania on Saturday in a town of 35,000 people, and 50,000 people showed up to greet him. So it's some overwhelming support amongst his supporters. And there is definitely going to be a record. More people in the state of Texas, which is the second most populous state, which is where I'm sitting right now, more people voted early, which concluded on Friday, than voted in 2016. So every vote that comes in today in Texas is just simply record-breaking. Everything beyond, because we had already broken the record on Friday. But Stephen, we hear that the total vote that was cast in 2016 election was around 136 million. And now more than 100 million votes have already been cast. Is this now suggesting that less than 40 million votes will be cast across all United States on this particular day? Does this mean this? No, I think that just like what we're seeing in Texas, like I'd said, in Texas, we've already, on Friday, had already broken the all-time record for voting in the state of Texas, which is the second most populous state. I think that that's going to be replicated all over the country, and this is going to be by far the biggest election turnout ever. There is definitely a huge silent majority that's going to the polls. I don't know whether that's a anti-Trump majority or a pro-Trump majority, but there's definitely some big and unusual things are going to happen here in the next 24 hours. Stephen, you are in Houston, I assume, but one of our participants who's in Washington has been visiting the polling stations, and he reports that very few people were found on the polling stations in Washington, D.C. area. So are you then suggesting that within the large central United States, which are generally considered to be the red states, there is a much more overwhelming vote turnover, and the coastal towns like New York, California, and San Francisco, there's less voting now? Yeah, I think that the Democratic Party made a big emphasis to get their people out, which they did, and they've done a great job of it. And I think that in general, Republicans are generally waiting until the last day to vote. So, I don't know if it's going to be enough to shift it, to give the president the victory. When I was in Pakistan, when you and I spoke in Islamabad 2 weeks ago, I told you definitively that Biden was going to win. I still give a big advantage to him, but there's at least a slight chance that the president could pull off another big upset like he did 4 years ago. And what about the 8 swing states we hear about, like Florida and Ohio? How do you see these states swinging in the next 24 hours?
Yeah, he has to win Florida. He has to win Ohio. He has to keep Georgia and North Carolina. Pennsylvania is really the battleground of all battlegrounds. And you've seen both candidates have spent huge amounts of time there. I believe that Biden is there right now in his hometown of Scranton, literally as we speak, campaigning there. The Pennsylvania is going to be critical, but Trump could still win Pennsylvania and lose the election if he doesn't pick up some other swing states like Arizona, which has never been a swing state before, but it seems that it's become a swing state. And he also then would have to pick up one of the states that he picked up in 2016, like Wisconsin or Michigan. Okay, one more question, and I would like you to stay with me before I bring the other participants in. I just have about 4 or 5 minutes to this program and this will end. What we are hearing is this, that if the election results are narrow, President Donald Trump might refuse accepting the election results, and this can lead to a sort of a constitutional crisis, even violence in a country like United States. What's your reaction to that? I think that this is my personal opinion. I'm not speaking for the president or the Republican Party, but I believe that every vote that is in hand today should be counted, period. Okay. But votes that come in after today, I think that should be at the minimum put to the side and counted in a different manner, because it is possible that somebody could be sitting on blank ballots. I will tell you that here on my Facebook feed every day, I see a picture of somebody says, "Here's my father's ballot. He died 3 years ago." And Okay. you see this 8 or 10 times a day. So there's a lot of ballots floating around that are suspicious. So there is a problem. But what about the 100 million that have already been sent in? I mean, do you think they will be considered legitimate by President Donald Trump? I think that the votes that are already in should be counted. On mail-in votes, you're supposed to compare signatures. If they go through all the normal processes that are supposed to happen with voting, then they should. There's one state, Washington State, out on the West Coast, that they have been doing only mail-in voting for years. Okay. This is, I think, their third cycle now. Just stay with me. I just have 2 more minutes and a quick reaction. Bilal Lakhani, what's your reaction to what Stephen Payne is saying? Your quick reaction. बिल्कुल, आई थिंक स्टीफन साहब वही बात कह रहे हैं थोड़ी सी पोलाइट लहजे में जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम कुछ वोट्स No, in English, if you can say, if you can also hear him. He can also hear you. Bilal, if you say it in English, because Stephen can then hear you. Okay, so I just want to say that I think Stephen is saying exactly what I was saying, and I think this is exactly what Trump is saying. I think Stephen was saying it in a more polite manner. This is not something that's new to Pakistan. Allegations of rigging, allegations of delegitimizing the election or part of the electorate or part of the vote. This is not something new. I think what will be unprecedented is how America reacts. And I think the most important player in this is Trump. How America can react. So it can actually turn ugly. Khurram Latif, your quick comment before I go back to Stephen. Khurram, there's a possibility of election results not being accepted. Absolutely, and there is an important ruling by Supreme Court, and they said by November 12th, every single vote has to be counted from all the states. That has been tweeted by President Trump also. And as far as this is concerned, that President Trump will dispute, I think American institutions are very strong, and they will not let that happen. So that's my conclusion on this ruling. Stephen, your last comment. I only have 30 seconds, I guess. Yeah, I think that every vote will be counted, and we'll see how it goes. I would give an advantage to Biden at this point, but certainly Trump is moving. Will he peak today or will he peak Thursday, which won't do much good for him. Thank you so much. मेरा वक्त नाज़रीन बिल्कुल ख़त्म हो गया. ये 2 घंटे की स्पेशल ब्रॉडकास्ट थी जो आपने देखी अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से, जहां अब से कोई तकरीबन 5 घंटे पहले आज की वोटिंग का अमल शुरू हुआ है. लेकिन जो खैर मामूली दिलचस्पी की बात है वो ये कि 100 मिलियन से ज़्यादा, 10 करोड़ से ज़्यादा का वोट डल चुका है. और जैसे भी आपने स्टीफन पेन को और फिर बिलाल लाखानी और खुरम को सुना कि यहाँ मसला ये है कि वो वोट काउंट होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का मुतालबा यही होगा कि उन वोट्स को जल्दी से जल्दी
काउंट किया जाए उसमें देर नहीं होनी चाहिए, और वो ये इजाज़त नहीं देंगे कि कोई और वोट्स उसके बाद जो हैं वो आ सकें। तो एक झगड़े की सूरत हाल जो है वो हमें लगती है किस हद तक ये झगड़ा तूल खींचता है, ये हमें सूरत हाल कल सुबह तक पता चल सकेगी। कल भी हमारी एक ब्रॉडकास्ट होगी जो 1 या 2 बजे शुरू होगी और 6 बजे तक कम अज़ कम चलेगी। वो मज़ीद तवालत भी खींच सकती है, लेकिन वो स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आप वेट कीजिएगा। हम बहुत बेहतर एनालिसिस आपके सामने ला सकेंगे अमेरिका की पॉलिटिक्स की कैफियत का। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।